بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج تربیت کے حوالے سے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کریں گے اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں عرض کریں گے کہ اولاد کی تربیت جو ہے وہ کس انداز میں ہونی چاہیے۔ سامعین محترم، سورہ لقمان میں 21ویں سپارے میں اللہ پاک نے جناب لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتوں کو بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تو اللہ پاک کو ان کی نصیحتیں پسند آئیں، تو اللہ پاک نے ان نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا کہ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ سامعین محترم، آج کا جو دور ہے، اس دور میں تربیت کے حوالے سے جو فقدان ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آج ہماری اولادیں کتنا بگڑ چکی ہیں، کتنا دین سے دور ہیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دنیا کی تعلیم تو دیتے ہیں، دنیا کے سرمایہ، دنیا کے حوالے سے اس کو گائیڈ کر دیتے ہیں، مگر اگر نہیں دیتے تو اس کو دین کی تعلیم نہیں دیتے اور آخرت کے حوالے سے انہیں تعلیم نہیں دی جاتی۔ تو سامعین ذی احتشام، اپنی اولادوں کو کم از کم اتنا ضرور گائیڈ کرنا کہ بیٹے میں نے آپ کو پڑھایا ہے، آپ کو بڑا کیا ہے، آپ کو جوان کیا ہے، میں نے خوشی غمی دن رات سب کچھ میں نے آپ پر قربان کیا ہے، بیٹے اتنا ضرور کرنا کہ نماز اور قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے بھائیوں، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جہاں اولادوں کو دنیاوی ایجوکیشن دیتے ہیں، دنیا کے معاملات ان کو دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ آخرت کے حوالے سے بھی اپنے اولاد کو گائیڈ کیجئے۔ وہ ایک شخص تھا نا، اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا بیٹا ڈگریاں لے کر پہنچ گیا، میٹرک کی، ایف اے کی، بی اے کی، ماسٹر کی، ایم فل کی، جتنے بھی اس نے ڈگریاں حاصل کر رکھی تھی۔ جب وہ فوت ہوا، اس کا والد جو ہے وہ ڈگریاں لے کر گیا اپنے باپ قبر پہ، کہا کہ بابا مجھے جو تو نے ڈگریاں پڑھائی تھیں، جو دنیاوی ایجوکیشن دی تھی، وہ ساری ڈگریاں میں لے کر تیری قبر پہ آ چکا ہوں، بتا وہ کون سی ڈگری پڑھوں جو تجھے قبر میں فائدہ پہنچا سکے۔ جو قرآن کی ڈگری تھی وہ تو نے مجھے نہ دی، مگر اب جو تو نے ڈگریاں مجھے دی ہیں وہ ڈگریاں میرے پاس ہیں، بتاؤ کون سی ڈگری پڑھوں جو مجھے پڑھنے سے تیری قبر میں تجھے فائدہ پہنچ سکے۔ میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی آنکھ جو ہے وہ قبر میں جا کھولے اور ہماری اولادیں دنیا کے مشاغل میں اتنا مصروف ہو جائیں کہ نہ انہیں قرآن آتا ہو، نہ نماز آتا ہو، نہ نماز آتی ہو، تو بالکل جناب وہ نہ کبھی قرآن پڑھے نہ کبھی نماز پڑھے، انسان قبر میں ترستا رہ جائے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، جناب لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ فرمایا اے میرے بیٹے، کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان آیات کی روشنی میں بندہ دیکھ لے اپنے بچوں کو جب نصیحت کرے، تربیت کرے، تو اس وقت جو ہے وہ ایک محبت پر انداز میں اچھے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اولاد کو پکارے، یا بنی، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وانہی عن المنکر، برائی سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، جو تمہیں مصیبت پہنچے اس پہ صبر کر، ان ذلک لمن عزم الامور، یہ بڑی ہمت والا کام ہے۔ اسی طرح ولا تصعد خدک للناس، فرمایا کہ لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کر، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے نہ چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ متکبر کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی واضح آیات ہیں کہ جو ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ تربیت جو ہے وہ اگر اولاد کی کریں گے تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے فرمایا جب تمہارے بیٹے جو ہیں وہ 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز جو ہے وہ مار کر پڑھاؤ، اگر پھر بھی نہ پڑھے ان کے بستر وغیرہ جدا کر دو۔ تو میرے بھائیوں، اپنی اولادوں کے حوالے سے آپ حضرات سے گزارش ہے اپنی اولادوں کو نماز اور قرآن کے پابند بنائیں، اور جو آپ حضرات کو ہم ویڈیو پیغام پہنچاتے ہیں ان پیغامات کو خود بھی سماعت فرمایا کریں، دوسرا احباب کو بھی سینڈ فرمایا کریں۔ تو اپنی اولاد کے حوالے سے
جو شخص اچھی تربیت کر جاتا ہے اسے دین کی تعلیم دے جاتا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، فرمایا جب بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے، فرمایا اس کے عمل ختم کر دیے جاتے ہیں الا من ثلاثۃ، مگر 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتے ہیں. فرمایا کہ من ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جب دنیا سے جاتی ہے تو نیک اولاد جب بندہ چھوڑ کر جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ اس کے لیے دعائیں مانگتی ہے، دعائیں مغفرت مانگتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کے نیک ہونے کی وجہ سے تمہاری قبر میں تمہیں فائدہ پہنچاتا رہے گا. تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے اولادوں کی تربیت نہ کی، اولادوں کو ایسے خالی چھوڑ کے چلے گئے تو میرے بھائی پھر بعد میں پچھتاوا رہے گا، قبر میں پچھتاتے ہی رہیں گے. کاش کہ میں اپنے اولاد کو نماز قرآن اور اچھی تربیت کر کے آتا، نماز قرآن دے کر آ جاتا، تو آج مجھے بھی قبر میں ان کی طرف سے قرآن مجید کا احسان ثواب ہوتا اور مجھے دیگر اعمال صالحہ جو ہے وہ اولاد کرتی، اس کا ثواب مجھے پہنچتا رہتا. تو میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے اپنی اولادوں کو، جہاں آپ سکول کی ایجوکیشن کی اتنا بھاری فیسز ادا کرتے ہیں، اولادوں کو پہلے کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، قرآن نہیں آتا، اس والے سے آپ حضرات سے گزارش ہے ہماری کہ اپنی اولادوں کو جہاں پر آپ دنیاوی تعلیم پر انہیں فورس کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم پر انہیں فوکس کرتے ہیں اور ان کو سختی سے پڑھاتے ہیں، اس سے بڑھ کر آپ حضرات کو دینی تعلیم جو ہے وہ اس سے آراستہ کرنا چاہیے. المیہ یہ ہے کہ چونکہ باپ کو خود غسل کا فرائض نہیں آتے، خود نماز کا طریقہ نہیں آتا، خود قرآن نہیں پڑھنا آتا، تو اولاد کو بھی ایسے خالی چھوڑ کر جاتا ہے. تو لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے اگر خود دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں ہے، کم از کم اولاد اللہ نے دی ہے تو ان اولاد میں سے ایک بیٹے کو تو کم از کم جو ہے وہ دین پڑھا دیں. اگر سب کو دین نہیں پڑھا سکتے پراپر طور پہ تو کم از کم آپ حضرات کو جو دیگر بچے ہیں انہیں دین کی بنیادی چیزیں آنی چاہیے. نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اسی طرح غسل کے فرائض کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے مفسدات کیا ہیں، یہ موٹی موٹی چیزیں سب کو آنی چاہیے. مگر ایک جو ہے وہ پراپر طور پہ عالم دین ہونا چاہیے تاکہ دیگر لوگوں کی جو ہے وہ گھر والوں کی دوست احباب کی وہ رہنمائی کر سکے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے خواب ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا جناب پروفیسر بنے، افسر لگے، لیکن اگر ہمارا خیال نہیں آتا تو یہ نہیں آتا کہ میرا بیٹا ایک عالم دین بنے. عالم دین بنے گا تو میرا بیٹا جب تک لوگوں کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ کرتا رہے گا، اس کا ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا اور ہمیں بھی قیامت تک ملتا رہے گا. اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے اولادوں کی تربیت کیجیے اور اچھی تربیت کیجیے تاکہ آپ کے لیے وہ اولاد جو ہے وہ باعث نجات بن سکے اور قبر میں آپ کے لیے باعث سکون بن سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اولادوں کو نیک بنائے اور تمام مسلمانوں کے اولادوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ